دیکھیں، جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ جو نماز کا آخری حصہ ہے، تشہد کا آخری حصہ ہے، ہم نے اس کے اندر ایک دعا جو ہے رٹی ہوئی ہے، یاد کی ہوئی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ ہم بس وہی پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، جب نماز پڑھ کے ہم فارغ ہوتے ہیں، ہم بیٹھے ہوتے ہیں امام صاحب کے انتظار میں، پھر ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ اس وقت درود پاک پڑھنے کے بعد اور سلام سے پہلے یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے صرف اور صرف وہی دعا پڑھنی ہے، آپ وہ بھی پڑھیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کا جو دل کرتا ہے آپ وہ دعائیں اللہ رب العزت سے مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میں جو دعا آپ کو اچھی لگتی ہے وہ آپ کرو، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جیسے ہم سلام پھیرتے ہیں اس کے بعد جو سب سے فضیلت والا عمل ہے وہ کون سا ہے؟ قرآن پاک پڑھنا ہے، دعا مانگنا ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی عمل؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کون سا ہے؟ لیکن ہمیں سنت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے جو زیادہ افضل عمل ہے وہ ذکر ہے۔ تو آپ سلام سے پہلے اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں کریں، اور بھی دعائیں یاد کریں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں سے پناہ مانگیں، وہ بھی آپ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں، نماز کے اندر دعائیں مانگیں۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ قبر کے عذاب سے، زندگی موت کے فتنے سے، ٹھیک ہے، جہنم کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے۔ ان 4 چیزوں سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پناہ مانگیں۔ تو اسی طرح کی بہت سی قرآن سے ثابت ہیں دعائیں۔ آپ کو اللہ سے کوئی کام ہے، آپ زندگی کی کسی بھی مصیبت میں پھنس چکے ہیں، تو آپ اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے دعا کریں، تشہد کے آخری حصے میں سلام سے پہلے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اگر یونس ہمیں ان کلمات کے ساتھ نہ پکارتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ قرآن سے بڑھ کر تو کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر آپ کو اللہ سے کوئی کام ہے، آپ کسی بھی مصیبت میں پھنس چکے ہیں، تو آپ اس کو تسبیحات میں بھی لے کے آئیں اور اس وقت بھی کریں۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام پر جب مشکل ٹائم آیا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اس طرح کی بہت سی دعائیں ہیں قرآن کے اندر۔ تو اللہ کے بندو، سلام سے پہلے وہ ضرور کیا کریں، اور سلام کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں آج آپ کو ایک حدیث کا مفہوم سناتا ہوں۔ جو بندہ صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر کسی اور کے اعمال نہیں ہوں گے، اللہ اکبر، سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ پڑھ کے آئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں اس کے بعد دعا نہیں کر رہے تو پھر آپ کو کیا فائدہ اس چیز کا؟ تو اللہ کے بندو، جب آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، تو آپ اللہ رب العزت سے ضرور دعا کیا کریں۔ امید ہے آپ کو ضرور میری بات کی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔